الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق اور باہم نصیحت کرتے رہے حق کے ساتھ. وتواصوا بالصبر اور باہم نصیحت کی انہوں نے صبر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب گو ہو طعنہ زنی کرنے والا. الذی جمع مالا وعددا وہ شخص جس نے جمع کیا مال کو اور گنتا رہا اس کو. یحسب ان مالہ اخلدا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس. کلا ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ وہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ وہ جو جھانکے گی دلوں پر. انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ ان کے اوپر روکی ہوئی ہوگی. فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ نے سورۃ التکاثر سنی اور ارشاد باری تعالیٰ سنا کہ انسان کو کثرت کی حرص نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ حرص کب ختم ہوگی؟ جب قبروں میں جائیں گے.
فرمایا کاش کہ تم ابھی سمجھ جاتے، ورنہ تو وہاں تمہیں سب کچھ دیکھنا پڑے گا، دوزخ کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا جواب بھی دینا ہوگا۔ آج کے سبق میں سورۃ العصر میں انسان کی غفلت کو بیان کیا، جیسا کہ سورۃ التکاثر میں بیان کیا، اور پھر اس غفلت سے نکلنے کے راستے 4 بتائے، اور سورۃ الہمزہ میں تباہی اور بربادی کی نشاندہی کی۔ ارشاد باری تعالی والعصر، قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی، یعنی انسان کا یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں، قسم بمانے گواہی، کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا تھا تب اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھا۔ آج انسان کے پاس پیسہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اور کئی جوڑے کپڑوں کے بھی ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جب آیا تھا تو اس وقت بڑا محتاج تھا، اب تو ماشاء اللہ جناب ترقی کر گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے خسارے میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب آیا تھا تب اس کے بدن پر اللہ کی نافرمانی کا دھبا کوئی نہیں تھا، اور آج اس کے وجود پر، اس کے نامہ اعمال پر گناہوں کے دھبے لگ چکے ہیں۔ جب آیا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو خالص مسلمان تھا۔ اب کسی کا نام اللہ کے ہاں کافر بنا ہوا ہے، کسی کا فاجر بنا ہوا ہے، کسی کا فاسق بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ گناہوں اور نافرمانیوں میں پیدائشی وقت جب پیدا ہوا تھا تب نہیں تھا، اور اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ نافرمانیوں اور بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں کی جو اس کی رفتار ہے یہ بتا رہی ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر دنیاوی مفاد ملتا رہے تو بڑے مطمئن ہو کر لگے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے، جو صرف دنیاوی مفاد کو سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مفاد کی حد تک مانیں۔ ورنہ ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑھ کر خسارے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اگر اس خسارے سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ یہ 4 کام کرے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 حق بات، سچی سیدھی بات، اور نمبر 4 صبر۔ فرمایا یہ آدمی خسارے سے بچ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ باقی قرآن نازل نہ کرتا، یہی سورۃ العصر ہوتی اور یہ 4 باتیں ہم اپنا لیتے تو ہماری نجات کے لیے کافی تھا۔ ظاہر بات ہے ان 4 باتوں میں ساری ایمان اور اعمال اور حق بات اور اس پہ صبر۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ خسارے میں نہیں، کیونکہ کامیابی کی بنیاد ایمان ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب کون ہوئی؟ ایمان والے کامیاب ہوئے۔ فرعون کامیاب نہیں ہوا، آسیہ کامیاب ہوئی۔ حالانکہ فرعون کے پاس تخت و تاج تھا، مال و دولت تھا، قارون کے پاس خزانے تھے، کامیاب نہیں ہوا۔ قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال بن گئی۔
اس پہ اوپر ظلم بڑے ہوئے، اس نے ظلم سے بظاہر تو وہ مار کھاتی پٹتی نظر آئی، اور فرعون تخت و تاج پہ بیٹھا عیاشیاں کرتا نظر آیا، لیکن اللہ نے کہا کامیاب ایمان والا ہو گیا۔ حضرت بلال کامیاب ہو گئے، ابو جہل کامیاب نہیں ہوا۔ بڑے بڑے سردار جی، ان کے پاس دنیاوی اسباب تو بہت کچھ تھے، دنیاوی جاہ و جلالت تھی، لیکن جب ایمان نہیں تھا تو کامیاب نہیں ہوئے۔ الا الذین آمنوا، ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، بدعمالیوں والے کامیاب نہیں ہوتے۔ بدعمالیاں انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کی تو کیا وہ بچ گئے؟ کامیاب ہو گئے؟ بہت کما لیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، فرمایا مدین والوں پر اللہ کی لعنت برسی جیسا کہ قوم سمود پر اللہ کی لعنت برسی۔ اسی طرح قوم لوط کو دیکھو، بدکاریاں کر کے بچ گئے اللہ کے عذاب سے؟ فرمایا نہیں، برباد ہو گئے۔ وجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے کر کے اللہ نے مارا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اوپر سے اللہ نے پتھر برسائے، اس طرح اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا بدعمالیوں والے کامیاب نہیں، وہ تو برباد ہوتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے کامیاب ہو جائیں۔ جنہوں نے ہفتے والے دن، جن کو اللہ نے شکار سے منع کیا تھا اور انہوں نے شکار کیا، وہ کامیاب تو نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل ہونے والے۔ اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے رکھ دی۔ تو معلوم ہوا کہ کامیاب کون ہوتا ہے؟ بدعمالی کرنے والا نہیں، نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا وہ کامیاب ہوئے۔ انجینا الذین، فرماتے ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائیوں سے منع کرتے تھے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو نکال لیا۔ نمبر 3 فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، وتواصوا، ایک دوسرے کو باہم نصیحت کس بات کی؟ حق بات کی، سچی بات کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو، اللہ تمہارے حالات درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سیدھی سچی بات کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی معاف اور انسان کے حالات بھی درست ہونے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر کبھی جناب بھائی کی رعایت ہے، کبھی برادری کی رعایت ہے، کبھی پارٹی کی رعایت ہے، کبھی فلاں کی رعایت ہے۔ اگر وہ ناحق پر بھی ہے تو ہم نے بس چونکہ ہماری پارٹی کا ہے، اگر وہ غلطی پر بھی ہے لیکن چونکہ ہمارا وہ برادری والا ہے، اگر وہ ناجائز بھی ہے لیکن چونکہ ہمارا تعلق والا ہے، تو اسی وجہ سے حق کے فیصلے چھوڑ دیے، حق بات کہنا چھوڑ دی۔ جب حق بات کہنا چھوڑ دی تو تباہیوں کے اندر چلے گئے۔ وہ اللہ کا جو وعدہ تھا نا، یصلح لکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، یعنی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ وعدہ اللہ کا پھر اٹھ گیا کیونکہ ہم نے حق کہنا چھوڑ دیا۔ اور وتواصوا بالصبر، حق کے راستے میں پھر تکالیف بھی آتی ہیں، حق کے راستے میں مصائب بھی آتے ہیں، پھر ان پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ بڑی مثال لطیفے کا لطیفہ بھی ہے کہ مسجد میں جمعے والے دن مولوی صاحب موجود نہ تھے، لوگ انتظار میں بیٹھے تھے، تو ایک فقیر آیا اور ممبر پہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا مولوی نہیں ہے تو کیا میں تقریر کرتا ہوں؟ کرو جی تقریر۔ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے 2 سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، اور 2 ہی قسمیں آگے بنائی ہیں۔ بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کرے، بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔
حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے سارے آ گئے. تو بات تو بڑی ٹھیک ہی لطیفے میں کہ بھائی شکر بھی کوئی نہیں اور صبر بھی کوئی نہیں. حالانکہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ان اللہ مع الصابرین انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو اللہ سے ڈرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ کبھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے. تو فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے، ایمان والے، نیک اعمال والے، حق بات کہنے والے، صبر کرنے والے، یہ 4 صفات والے اس خسارے سے بچے ہوئی ہیں. اور جو بجائے یہ کام کرنے کے اپنی اصلاح کرے، الٹا دوسروں کو عیب نکالے. فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب نکالنے والا اور دوسروں کے اوپر طعنہ زنی کرنے والا. جیسے کہ اللہ معاف فرمایا آج کل ہماری اکثر یہی حالت، اپنی اصلاح کی فکر کوئی نہیں کرتا کہ میں اپنے اندر، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، دوسروں پہ عیب لگانا، دوسروں پہ طعنہ زنی کرنا، فلاں یوں اور فلاں یوں اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا. کبھی میں نے اپنے گریبان میں جا کر دیکھا ہے کہ میں کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو مبارکباد دیجئے جس کو اپنے عیب دوسروں کے عیبوں کی طرف دیکھنے سے روک لیتے ہیں. یعنی وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے فلانا یوں ہے، اس سے پہلے اپنے عیب دیکھتا ہے کہ میں خود میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، میں کتنا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں. اپنے عیب دوسروں کے عیبوں سے روک لیتے. اور اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فرمایا ان باتوں کے پیچھے نہ پڑ جن کا تجھے علم نہیں، فلانا کیا کرتا ہے اور فلانا کدھر جاتا ہے، تجھے کس نے کہا ہے کہ تو جناب ان باتوں کے پیچھے پڑ؟ کسی کی خفیہ باتوں کے پیچھے پڑنے کا تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں ظاہری برائی کوئی دیکھو تو روکنی چاہیے، لیکن کسی کے پیچھے پڑنا کہ جناب میں اس کے عیب تلاش کروں، فرمایا یہ تلاش کرنے والا اس کے لیے ہلاکت ہے. برکب یہاں پہ عیب گو کی بات ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں بیان کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو اطلاع کروں کہ فلاں آدمی یوں ہے اور اس برائی سے روکنے کے لیے وہ تو کوشش تو کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ، جو برائی کو دیکھ کے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ورنہ زبان سے روکے، اگر نہیں روک سکتا ہاتھ سے تو اس کی بھی طاقت نہیں تو فبقلبہ، کم از کم دل میں برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے دل میں برا سمجھنا. لیکن کم از کم چلو ایمان والا تو ہے جو دل میں برا سمجھتا ہے، اصل تو یہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے. لیکن ایک یہ ہے کہ بس گپ شپ لگا رہا ہے اور دوسرے کے عیب بیان کر رہا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہے، فلانے کو بےعزت کرنا مقصد ہے. میں باتیں بیان کروں گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ بےعزت ہوگا. اللہ فرمائیں گے وہ ہوگا نہیں ہوگا، تو میرے نگاہوں میں ہو گیا. اللہ کے ہاں تیری عزت کوئی نہیں بچی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب گو ہے، طعنہ زنی. اور ایک یہ ہوتا ہے سامنے آ کے طعنہ دینا، کسی کو خاندان پہ طعنہ دینا، اور فلانا تو تیرا گھٹیا خاندان ہے، تو اس خاندان کا ہے نا. یا کسی کو جناب بعض دفعہ ایک انسان، ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں؟ تو کہہ سکتا ہے ہم میں سے کہ میں جناب پاک صاحب؟ کوئی بھی نہیں، سب خطاؤں کے پتلے ہیں. کیا اس میں مولوی اور کیا اس میں حافظ اور کیا اس میں قاری اور کیا اس میں حاجی اور کیا اس میں نمازی، اور سب اپنے اندر جا کے ہم دیکھیں تو ایک زندگی کی چادر ہے جس پہ کئی گناہوں کے دھبے ہیں. لیکن کسی کو طعنہ دینا کہ تو فلانا ایسا ہے، تو فلانا ایسا ہے، کسی کو زبان سامنے طعنہ دے کے ذلیل کرنا، تو فرمایا کہ وہ ہوگا نہیں ہوگا، تو اللہ کی نگاہوں میں ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، طعنہ دینے والا. اسی طرح جناب جیسے ہمارا ایک بڑی مثال مشہور ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اگر کوئی حج پہ چلا گیا ہے تو اس کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے وہ تو نے فلاں فلاں کیا ہے. بھائی تم کہو اللہ کے گھر جا رہا ہے، انشاءاللہ توبہ کرے گا، اللہ اس کو بخشے گا. کوئی نیکی کی طرف آ گیا ہے، اب اس کو طعنہ دینا یہ اچھی بات نہیں. اب اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی.
اور یہ جو ہلاکت والے ہیں ان کا ایک اور عمل، الذی جمع مالا وعددا، وہ جو جمع کرتا ہے مال کو اور گنتا رہتا ہے اس کو، میرا مال اتنا ہو گیا جی، اب اتنا ہو گیا جی، اب اتنا ہو گیا جی، بس یہی سوچ ہے، مال آ جائے، اب جس کی یہ سوچ بن جائے پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اتنا آیا تو اتنا ہونا چاہیے، اتنا آیا تو بڑھنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، اسی فکر میں لگا ہوا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، مال کے ساتھ ایسا جی لگایا کہ اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور اس مال میں سے اللہ کا حق بھی کوئی نہ دیا۔ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال والے فرمایا برباد ہو گئے مگر جو یوں اور یوں اور یوں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یعنی جہاں بھی دی کوئی اللہ کی رضا کا موقع آتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا جو تو نے اللہ کے لیے دیا اور وہ پہنچ گیا آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ بن گیا، باقی مال تیرا مال نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا مال ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا نا، اما الدور فقط سکنت اما الاموال فقط قسمت، اے قبر والو تمہارے گھروں پہ قبضہ ہو گیا، تمہارے مال بٹ گئے، لوگوں نے تقسیم کر لیے۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا جانے وہ حطمہ کیا ہے، تجھے کیسے سمجھایا جائے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ اور میں آؤ تمہیں بتاؤں، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے، وہ سلگائی ہوئی اللہ کی آگ ہے، اس آگ کو بھڑکایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں پر جھانکے گی، یعنی تیرے کلیجے کو بھون ڈالے گی، تیرے دل کو جلا ڈالے گی۔ دل کے اندر مال کی محبت تھی نا، اور میں اس لیے اسپیشل یہاں پر دل کا ذکر کیا کیونکہ دل کے اندر محبت تھی مال کی، فرمایا اس دل کو جہاں اندر چھپی مال کی محبت تھی، اللہ کی محبت نہ تھی، اس جگہ کو جا کر یہ آگ جلا دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور ایسا نہیں ہوگا کہ آگ آئی درک لگی اور گئی، انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ اوپر بند کی ہوئی ہوگی، یعنی اوپر لگائی ہوئی ہوگی اور روکی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، وہ دوزخ کی آگ کے لمبے ستون جن کے ساتھ مجرم جکڑے ہوئے اور آگ اوپر چڑھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور باہم حق بات کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب گو ہوتا نہ زنی دینے والا، الذی جمع مالا وعددا، جس نے جمع کیا مال کو اور گنتا رہا، یحسب ان مالہ اخلد